لاہور کے علاقہ فیصل ٹاؤن میں ایک تعلیمی ادارے کے اندر 6 سالہ بچی کو صفائی کرنے والے لڑکے نے درندگی کا نشانہ بنا ڈالا۔ اور یہ آج کا واقعہ ہے جہاں پر ایک اسکول کے اندر صفائی کرنے والے لڑکے نے، جس کا نام حسن ہے، اور اس نے 6 سالہ لڑکی جو کہ پریپ کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہے، جس پر پولیس نے اس شخص کو موقع پہ گرفتار کر لیا ہے۔ اب جب یہ زیادتی کا معاملہ پیش آیا تو اس کے بعد جب بچی نے اپنے گھر جا کر اپنی والدہ کو بتایا تو مختلف بچوں کے والدین اسکول کے باہر پہنچے۔ احتجاج کی صورت میں انہوں نے اپنی آواز بلند کی، جس پر پولیس فوری طور پر ایکشن لیتی ہے اور اس درندہ صفت انسان کو گرفتار کر لیتی ہے۔ اب یہ پاکستان کی تاریخ کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اب یہ واقعہ ہوا کس طرح سے ہے، ایف آئی آر کیا کہتی ہے، اس کی مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، 42 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمیر علی۔ ناظرین، لاہور کے علاقہ فیصل ٹاؤن کے اندر بی بلاک میں ایک اسکول ہے احسان پبلک، جہاں پر 6 سالہ بچی کو صفائی کرنے والے لڑکے نے درندگی کا نشانہ بنایا ہے۔ والدین سے ہم اپنے پروگرام کے اندر مختلف ویڈیوز کے اندر ان سے ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں کہ اپنے بچوں کا خیال رکھا کریں۔ اس معاشرے کے اندر درندے بھیڑیے جو ہے وہ سر عام دناتے پھر رہے ہیں، کیونکہ اس ملک کے اندر قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص ظلم کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو پھانسی دی جائے گی یا سزا دی جائے گی۔ اب ایف آئی آر کا متن کیا ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ اب یہ 6 سالہ بچی جو تھی، یہ اسکول سے جب گھر گئی، اس نے جا کر اپنی والدہ کو بتایا کہ اسکول میں صفائی کرنے والا لڑکا جس کا نام حسن ہے، اس نے مجھے اسکول سے باہر لے جا کر سامنے گھر کے ساتھ پودے لگے ہیں اور پودوں کے پیچھے لے جا کر مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ اور وہ بچی روتی چیختی چلاتی جو ہے وہ جب گھر پہنچتی ہے تو اس کے بعد اس بچی کے والد نے اپلیکیشن دی، جس پر ایف آئی آر ہوئی اور پولیس کی دوڑے لگی جب انہوں نے احتجاج کی صورت میں اسکول کے باہر کی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کی۔ جس طرح پچھلے دنوں پنجاب کالج کا معاملہ سامنے آیا، بچوں نے توڑ پھوڑ کی، پولیس کے معاملات، اسی وجہ سے پولیس نے فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے اس اپلیکیشن کے بعد ایف آئی آر کی، اور ایف آئی آر کرنے کے بعد اس شخص کو گرفتار کر لی۔ گرفتار تو کر لیا، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ میڈیکل کی رپورٹ یہ چیز ثابت کرتی ہے یا نہیں کرتی کہ کیا آیا کہ واقعہ ہی اس بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، کہ 6 سالہ بچی پریپ کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے اور ایک ہٹا کٹا شخص جس کا نام حسن بشارت ہے، وہ درندہ صفت انسان اس بچی کو گھر کے باہر جو پودے لگے ہوتے ہیں وہاں پر لے جا کر درندگی کا نشانہ بنا ڈالتا ہے۔ اب یہ پاکستان کے اندر اس طرح کے معاملات، قتل و غارت کا سلسلہ، زنا کاری، ڈکیتی، چوری، رازدنی، اس طرح کے معاملات دن بدن کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ دن بدن اس طرح کے معاملات کی روک تھام کو کیوں نہیں یقینی بنایا جا رہا؟ صرف اس وجہ سے کہ پاکستان کے اندر قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص درندگی کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو پھانسی کیوں نہیں دی جاتی؟ زینب قتل کیس میں قصور کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا، صرف اس شخص کو پھانسی دی گئی تھی، لیکن اس کے بعد درجنوں ایسے کیسز ہیں، درجنوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں اس طرح کے کیسز پاکستان کے اندر رپورٹ ہوتے ہیں۔ ان میں سے کسی شخص کو پھانسی کیوں نہیں دی جاتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس معاملے پر وہ معاملہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، لوگ آواز اٹھاتے ہیں، اوپر ہر طرح کا قانون لاگو ہو جاتا ہے، لیکن جہاں پر ایک چھوٹے موٹے معاملات کرنے والے جو لوگ ہیں، بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنانا، 6 سال 4 سال 5 سال کی بچیوں کو، اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا؟ گرفتار کر بھی لیا جاتا ہے لیکن ان لوگوں کو اس طرح کی سزا کیوں نہیں دی جاتی؟ کیا پاکستان کے قانون کے اندر کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے؟ جس طرح کہ یہ لاہور کے اندر آج کی تاریخ کا واقعہ دن کے 12 بجے کا ٹائم ہے، کوئی رات نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ صبح کا ٹائم نہیں ہے کہ وہ 6 بجے وہاں پہ پہنچ گئی تھی۔ 12 بجے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص اسکول سے بچی کو ورگلا کر پودوں کے پاس لے کے جاتا ہے اور پودوں کے پیچھے اس بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالتا ہے۔ اس کے بعد پولیس نے اس شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ میری پولیس افسران سے گزارش ہے کہ اس معاملے پر اسپیشلی نوٹس لیتے ہوئے اس درندہ صفت انسان کو، جس نے ایک پریپ کلاس کی بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہے، اس کو گرفتار تو آپ لوگوں نے کر لیا ہے، میڈیکل بھی ہوگا۔ اگر یہ میڈیکل کی رپورٹ ثابت ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں اس شخص کو سزائے موت جیسی سزا ملنی چاہیے، تاکہ اس کو دیکھتے ہوئے اس طرح کے کام کرنے والے لوگوں کے لیے یہ شخص نشان عبرت بنے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے 42 ٹی وی۔ اللہ نے کے بعد